Assalamu alaikum. This is lecture 36 of Introduction to Psychology. Psychopathology or abnormal behavior. This is what we started discussing in the last lecture. In today's lecture, we will continue with the same subject. We'll be looking at the different definitions of abnormality, different psychological perspectives on abnormality, that is, how different psychologists explain, understand and treat psychopathology. And we will also see what different varieties of abnormal behavior are seen by the clinical psychologists. But before that, let's briefly have a look at what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about psychopathology and its definition, historical perspectives of psychopathology and definition of abnormality. Psychopathology mental illness کو کہا جاتا ہے ایسی بیماریاں یا ایسے پرابلمس جن کی روٹ سائیکولوجیکل ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی فزیولوجیکل کاز اس کے پیچھے چھپا ہوا ہو. ہم نے دیکھا تھا کہ تاریخ کے بہت پرانے زمانے میں بھی سائیکوپیتھولوجی کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا اور اس کا علاج لوگ اپنے اپنے دور کے اویلیبل ریسورسز کے حساب سے کرتے تھے. جتنا ان کے پاس نالج تھا, جتنا ان کا ایکسپیرینس تھا, اس کے مطابق سے اس کو سمجھتے تھے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں, امپروومنٹس آتی گئیں اور لوگوں نے مینٹل النس کو سمجھنے کا اور اس کو ٹریٹ کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا. میجر چینجز 18ویں صدی کے بعد آئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ تیزی سے جاری رہا. نئی نئی سائیکو تھراپی سامنے آئی اور سائیکوپیتھولوجی یا ابنارمیلٹی کے بارے میں نت نئی انفارمیشن لوگوں کو ملتی رہی. ہم نے بات شروع کی تھی ڈیفینیشن آف ابنارمیلٹی کی, یعنی ابنارمیلٹی کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ابنارمیلٹی کو ڈیفائن کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. مختلف سائیکولوجسٹ, مختلف پروفیشنلز اپنی اپنی اورینٹیشن کے حساب سے, اپنی اپنی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کے حساب سے اور اپنے نالج اور ایکسپیرئنس کے حساب سے ابنارمیلٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف کلچرز میں اور مختلف ممالک میں بھی ابنارمیلٹی کو شاید مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہو. ہم نے ایک ڈیفینیشن کی بات کی تھی جو کہ تھی اسٹیٹسٹیکل ڈیفینیشن, جس کے مطابق نارمیلٹی سے مراد یہ ہے سب لوگ جو کر رہے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ تر لوگ جس طرح کا بہیویئر اپنا رہے ہیں اس بہیویئر کو اپنانا نارمل ہوگا, اور اگر کوئی شخص اسے ڈیویٹ کرتا ہے تو وہ ابنارمیلٹی کنسیڈر ہوگی. یعنی what the majority is doing is normal and what a person is doing while not following the majority will be called abnormal. So statistical definition says people deviating from the norm are considered abnormal. But what if majority of people indulge into erratic behavior? ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی وقت ایسا ہو, کوئی سوسائٹی ایسی ہو, کوئی زمانہ ایسا ہو کہ جس میں زیادہ تر لوگ ایریٹک بیہیویئر شو کر رہے ہوں, زیادہ تر لوگ غلط راستے پر جا رہے ہوں, تو ایک شخص جو ان سے ڈیویٹ کرتا ہے, ڈائگریس کرتا ہے اور ان کو فالو نہیں کر رہا, اس کو ایب نارمل قرار دے دیا جائے گا. اور تاریخ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, بہت سے ایسے زمانوں کو دیکھا ہے جب کہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا تھا, ان لوگوں نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, ان کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کی, اور لوگوں نے اس کو ایب نارمل قرار دے دیا اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی دی. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کریٹو آرٹسٹ ہو ڈڈ ناٹ گو along the norm؟ اسی طرح سے بہت اچھے اچھے کریٹو آرٹسٹ ہم نے دیکھے ہیں, پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں, جنہوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو باقی کے لوگ کر رہے تھے. عام لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ جو عام لوگ کر رہے تھے, انہوں نے ان سے ہٹ کر سوچا, انہوں نے ایک ریولیوشنری سوچ دی اور لوگوں کو ایک ایسی سوچ کی طرف مائل کیا جو اس سے مختلف تھی جو روایتی تھی. تو اگر ہم اس ڈیفینیشن کے پیچھے جائیں گے تو یہ سب لوگ ایب نارمل ہی قرار دیے جائیں گے, جو کہ ایک زیادتی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اور ڈیفینیشنز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. Abnormality as deviation from the ideal. Ideal refers to the standard towards which most people strive.
Abnormality is not striving towards the ideal. So اس ڈیفینیشن کے مطابق ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں کچھ آئیڈیلس لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. وہ آئیڈیل ایک ایسا اسٹرکچر ہے، ایک ایسی سوچ کا انداز ہے، یا ایسا شخص ہے جس کو ہر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے. اور اس ڈیفینیشن کے مطابق اس آئیڈیل فگر کو کاپی کرنا یا اس جیسا بننے کی خواہش کرنا یا کوشش کرنا ایک نارمل بیہیویئر سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ڈیفینیشن بھی شاید تمام صورتوں پر اپلائی نہ ہو. بہت سے ایسے لوگ اس کے مطابق نارمل قرار دیے جائیں گے جو کہ شاید خاصے نارمل ہوں. بٹ واٹ اباؤٹ دوز فار ہوم دا آئیڈیل از ناٹ دا آئیڈیل؟ وہ لوگ جن کے خیال میں اس سوسائٹی میں پائے جانے والا آئیڈیل نہیں ہے، وہ لوگ اب نارمل قرار دے دیے جائیں گے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ جو میتھمیٹکس نہیں پڑھنا چاہتا، روایتی ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتا، وہ بہت اچھا پینٹر ہے اور بہت اچھی ڈرائنگ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسکول چھوڑ دوں اور صرف پینٹنگ کروں. آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے جائیں، اسکول پاس کریں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، لیکن وہ بچہ ایسا نہیں کرنا چاہتا. اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ بھی اب نارمل قرار دے دیا جائے گا. دیکھتے ہیں اگلی ڈیفینیشن کیا ہے. A sense of personal discomfort seen as abnormality. A person is seen as abnormal if his thoughts and behavior are a source of discomfort for him. Discomfort can be in the form of anxiety, distress or guilt. یہ ڈیفینیشن کچھ ماڈرن اپروچ سے نزدیک ہے. یعنی اگر کسی شخص کی سوچ اور اس کا اپنا بیہیویئر خود اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، پریشانی کا باعث بن جائے، اس کو مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رکھے، تو یہ بیہیویئر اب نارمل بیہیویئر ہوگا. نئی ڈیفینیشنز میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن بھی ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، بلکہ اگر اس شخص کا بیہیویئر اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں اور دوسرے جاننے والوں کے لیے یا شاید اس کے پروفیشنل کلیگ کے لیے، ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو بھی یہ ایک اب نارمل بیہیویئر سمجھا جائے گا. Inability to function effectively. People who cannot function and perform as effectively as they ought to are seen as abnormal. This definition includes adjusting and adapting to the social requirements. سیدھی سی ڈیفینیشن ہے، اگر کوئی شخص بدلتے ہوئے حالات اور ان کی ڈیمانڈس اور دوسرے نئے لوگوں اور نئے گروپس کے ساتھ صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، تو یہ ایک اب نارمل بیہیویئر ہوگا. کوئی بھی نارمل شخص ان چیزوں کے ساتھ آسانی سے اڈیپٹ کر سکتا ہے یا کوشش کرنے کے بعد اڈیپٹ کر لے گا. تو اگر کوئی شخص ایسا بالکل نہیں کر پا رہا تو یہ ایک اب نارمل ٹینڈنسی کی نشانی ہوگی. The legal definition of abnormality. Laws in different countries define abnormality according to their legal standards. It is primarily needed for differentiating sanity from insanity. دنیا کے ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر اسٹیٹ میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور ان قوانین میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ کوئی شخص سین ہے یا انسین، نارمل ہے یا ایب نارمل، پاگل ہے یا صحیح الدماغ. ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اس کے بارے میں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب کسی لیگل کیس میں ایسی نوبت آئے، خاص طور پہ کرمنل کیسز میں، تو یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کسی شخص نے ایک کرمنل ایکٹ سینٹی کی حالت میں کیا ہے یا انسینٹی کی حالت میں، پاگل پن کے دوران کیا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو کر کیا ہے، یا وہ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا تھا. اس کے لیے مختلف سٹینڈرڈز موجود ہیں، مختلف طرح کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور مختلف ٹیسٹ اختیار کیے جاتے ہیں. بہت سے ممالک میں سائیکالوجسٹ ہیں جو لیگل اتھارٹیز کو اسسٹ کرتے ہیں اور کورٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. Abnormality may be viewed as not being able to foresee and understand the consequences of the criminal act, or it can be taken as inability to control one's own thoughts and behaviors, or it can be the ability to see right as different from wrong. So مختصراً لیگل ڈیفینیشن سے مراد یہ ہے کہ ایسے طریقے اپنائے جائیں جن کے تحت یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کسی شخص میں صحیح اور غلط کو پہچاننے کی، تمیز کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. کیا جب وہ کوئی کرمنل ایکٹ کر رہا تھا وہ اس کے نتائج سے واقف تھا اور ان کے بارے میں کانشیس تھا یا نہیں، اور اگر وہ کانشیس تھا اور پھر بھی اس نے یہ سارا ایکٹ کیا
تو وہ کس ذہنی حالت کے تحت یا کس ایموشنل اسٹیٹ میں تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا. بہرحال اس کے لیے مختلف ممالک میں مختلف قوانین اور مختلف طریقے موجود ہیں. کچھ میں سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں, کچھ میں نہیں ہیں, کچھ میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, کچھ میں نہیں کیا جاتا, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. مختلف ڈیفینیشنز کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ڈیفینیشن شاید 100% اب نارمیلٹی کو ڈیفائن نہ کرتی ہو, یا اس میں کچھ نہ کچھ فلاز ہمیں دکھائی دے دے, یا اس کے کچھ ویک پوائنٹس ہوں. سب سے اچھا طریقہ ہوگا کہ ہر طرح کی ڈیفینیشن کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو ملا کر ایک یونیفارم ڈیفینیشن بنا لی جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ مختلف سٹینڈرڈز کے مطابق کوئی شخص اب نارمل قرار دیا جا سکتا ہے یا نارمل, یعنی وہ باقی سب سے میجورٹی سے بالکل الٹ بیہیویئر بھی نہ دکھا رہا ہو, نئی ڈیمانڈ کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہو, نئے ماحول میں اڈیپٹ کر سکتا ہو, وہ اپنے ایکشنز کے کانسیکوینسز کو فورس ہی کر سکتا ہو, صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہو. اس کے ایکشنز نہ تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوں, پریشانی کا باعث ہوں, گلٹ کا یا انگزائٹی کا باعث ہوں, نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے. تو یوں ہم شاید اب نارمیلٹی کی کوئی ڈیفینیشن بنا سکیں. عام روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی اب نارمل شخص آتا ہے تو ہم اس کو عام طور پر دوسروں سے ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں. یہاں پہ اب نارمل سے مراد ہے ایسا شخص جو کہ مینٹل ڈس آرڈر سے یا مینٹل النس سے سفر کر رہا ہے, یعنی ذہنی مریض. چھوٹی موٹی معمولی اب نارمیلٹی کو ہم اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہے, ہم سائیکالوجی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. مختلف سائیکالوجسٹ نے اب نارمیلٹی کو مختلف طرح سے سمجھا ہے اور بیان کیا ہے. If you remember, when we were talking about different perspectives in psychology, we said that different theoretical perspectives, different theoretical orientations, they explain, describe, understand, and predict different types of phenomena and behavior according to their own theoretical orientation. And we also talked about different perspectives in psychology, including the psychodynamic perspective, behavioral perspective, cognitive perspective, humanistic perspective, the medical model, and some other approaches. All of these approaches or perspectives understand and explain and describe psychopathology in the same manner. That is, their explanation, description, and treatment of abnormal behavior depends upon the background, the theoretical background that they come from. We will see how different perspectives treat abnormal behavior and discuss it. Perspectives on abnormality refers to approaches to studying, describing, understanding, explaining, and predicting abnormality. These approaches affect the way a mental patient will be treated. We are saying that the way a perspective describes, explains, and understands abnormality affects the way abnormality will be treated. اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی تھراپسٹ یا کوئی سائیکالوجسٹ کسی اب نارمل بیہیویئر کے بارے میں بات کرتا ہے تو اپنے تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کرتا ہے, اور جب وہ اس کو اس طرح سے سمجھے گا تو اس کا علاج بھی وہ اسی کے حوالے سے تجویز کرے گا. آگے آنے والے لیکچرز میں ہم جب سائیکو تھراپیز کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف اپروچز اور مختلف پرسپیکٹیوز اور ماڈل سے تعلق رکھنے والے سائیکالوجسٹ مختلف طرح کی تھراپیز ہمیں دیتے ہیں اور ان میں ان کی اورینٹیشن ہمیں بہت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے. میڈیکل پرسپیکٹیو: psychological problems are caused by physiological factors. These can be the biological processes and systems, genetic factors, the nervous system, and the neurotransmitters, hormonal changes, or external variables affecting the biology of a person. جیسے کہ ہم بہت تفصیل سے پہلے ان سب ماڈلس کی بات کر چکے ہیں, ہم دوبارہ سے ان کو اتنی تفصیل سے نہیں دہرائیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ماڈل اپنی بایولوجیکل اورینٹیشن رکھتا ہے اور اس کے مطابق اب نارمیلٹی کا کاز
جینیٹک فیکٹر ہو سکتا ہے، انہیریٹنس ہو سکتی ہے، بایولوجیکل پروسیسز ہو سکتے ہیں، نروس سسٹم کا رول ہو سکتا ہے، اس میں نیورو ٹرانسمیٹرس کا رول ہو سکتا ہے، ہارمونس کا رول ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹریٹ بھی اسی اپروچ کے تحت ہوں گے. سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو. Childhood experiences are the root cause of mental disorders. Unconscious determinants are significant. Psychodynamic perspective کے مطابق behavior اور مسائل پری ڈیٹرمنڈ ہے، ہماری انسٹنگس اور ہماری ڈرائیوز اس کے پیچھے کار فرما ہے، ہمارے بچپن کے ایکسپیرینسز کا اپنا رول ہے، اور ہمارے انکانشیس میں دبی ہوئی خواہشات اور وہ خواہشات جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تسکین ہو، لیکن سوسائٹل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے، وہ سپریس ہو جاتی ہیں، ریپریسڈ ہوتی ہیں اور ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتی ہیں. Behavioral perspective. Abnormal behavior is learned. Abnormality is a learned response. It results from our interaction with the external world. How we interact with the external world and how the external world treats us will determine whether or not we will develop a mental illness. باہر کی دنیا اگر آپ کو ہر وقت نیگیٹو طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے، آپ کو کبھی ریوارڈ نہیں ملا اور آپ کو پنشمنٹ ملی ہے، ریجیکشن ملی ہے، ایلینیشن ملی ہے اور لوگوں نے آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہا ہے، تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کے لیے ذہنی مسائل پیدا ہوں گے. مگر اگر آپ کو ہمیشہ ریوارڈ کیا گیا ہے، آپ ہائی اچیور بھی تھے، لوگوں نے آپ کی تعریف و توصیف بھی کی، آپ کو ہمیشہ انکریج کیا اور آپ کو بتایا کہ آپ ایک قابل انسان ہیں، تو کم چانس ہے کہ آپ کے لیے ذہنی مسائل پیدا ہوں گے. اور مسائل تب پیدا ہوں گے جب ایکسٹرنل ویریبلز میں تبدیلی آئے گی اور ری انفورسمنٹ کی نیچر بدل جائے گی. بہرحال یہ بیہیویئرل پرسپیکٹو ہے. کوگنیٹو پرسپیکٹو. The factors causing mental disorders are a person's cognitions, thoughts and beliefs. کسی شخص کی سوچ، اس کا بلیف سسٹم، اس کے ایموشنز، اس کے ایٹیٹیوڈ، مختصراً اس کے مینٹل پروسیسز یا اس کی کوگنیشنز. کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ یا پرسپیکٹو کے مطابق یہ سب چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کوئی شخص مینٹل النس کا شکار ہوگا یا نہیں. بہت سی صورتوں میں ہمیں یہ ڈیفینیشن بھی اور یہ ایکسپلینیشن بھی کافی درست دکھائی دیتی ہے. مثال کے طور پر 2 بھائی ہوں اور ان کے والد کا انتقال ہو جائے، ایک بھائی پریشان ہو جاتا ہے اور مینٹل النس کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا بھائی اس کو نارمل طریقے سے لیتا ہے اور زندگی کے تمام کام ایک روٹین کے مطابق کرتا رہتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے بہت سے کازز ہو سکتے ہیں. میڈیکل پرسپیکٹو کے مطابق اس کا کوئی اور کاز ہوگا، لیکن اگر ہم کوگنیٹو پرسپیکٹو کے حساب سے دیکھیں تو شاید جو بھائی اپسٹ ہے اس کے لیے باپ ایک میننگ فل رول ادا کر رہا تھا. مے بی دا سن واز ڈیپینڈنٹ اپون دا فادر فائنینشلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، whereas the other brother is independent, is married, and he is successful in his professional life. So for him, the father did not mean as much as he meant to the first brother. یعنی ان کی سوچ اور ان کے بلیف سسٹم کی وجہ سے ان کا ریئیکشن بدل جاتا ہے، جبکہ حادثہ دونوں کے لیے ایک سا ہی تھا. ہیومنسٹک پرسپیکٹو. پیپلز نیڈ ٹو سیلف ایکچوئلائز and their responsibility for their own actions play a central role in abnormal behavior. Humanistic perspective کے مطابق self actualization سب سے اعلیٰ درجے کی ڈرائیو یا نیڈ یا سورس آف موٹیویشن ہے. جب انسان کی باقی تمام ضروریات پوری ہوں اور درجہ بدرجہ وہ اوپر جاتا جائے تو وہ سیلف ایکچوائزیشن کے لیے اسٹرائیو کرتا ہے. جب کوئی ایسی اسٹیج آئے کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت یا آئیڈیل کوالٹیز اور آپ کی ریئل کوالٹیز میں بہت زیادہ تضاد ہو تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا آپ انریلسٹک قسم کی خواہشات لیتے ہوئے اور انریلسٹک قسم کے گولز لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر ایک طرح کی کانگرونس موجود ہو، ایک طرح کا بیلنس ہو آئیڈیل سیلف میں اور ریئل سیلف میں، تو مسائل پیدا نہیں ہوتے یا بہت کم مسائل پیدا ہوتے ہیں. سوشو کلچرل پرسپیکٹو. The social milieu in which one lives, the family and the people around, the society and the culture at large are of primary importance in the onset
and later treatment of mental illness. سوشو کلچرل پرسپیکٹو کے مطابق ہمارے ارد گرد کے لوگ، ماحول، ہمارے حالات، سوسائٹی اور جس طرح کی گروپ کوہیزونیس ہمارے پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، سوشل سپورٹ ہے یا نہیں ہے، اور لوگ مینٹل النس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں، اس سب کچھ کا اثر اس بات پر پڑتا ہے کہ کوئی شخص کتنی جلدی اور کتنا سیریسلی مینٹل النس کا شکار ہوگا. اور یہی چیزیں اس کے علاج میں بھی مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ہنڈرنس بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً دیکھا گیا ہے کہ جن سوسائٹیز میں سوشل سپورٹ زیادہ ہوتی ہے، گروپ کوہیسونیس زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص مسئلے کا شکار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ عام طور پہ اس طرح کے کوہیسو گروپس میں سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا یا سائیکو تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا اتنا رواج نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے گروپس جہاں پر یا دوسری سوسائٹیز جہاں پہ انسان ایک انڈیویجول کے طور پر رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پر سائیکو تھراپسٹ کے جانے کا زیادہ رواج ہوتا ہے. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوشل سپورٹ کے نظام میں اس کو ارد گرد بہت سے لوگ، احباب، دوست، رشتے دار مل جاتے ہیں جو اس کی ہر وقت کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کا بہت سا کتھارسس ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. جبکہ ایسی سوسائٹیز جہاں پہ گروپ کوہیسونیس اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی اور انسان ایک انڈیویجول ہوتا ہے، وہاں پر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی دوسرے شخص، کسی تھراپسٹ کے ساتھ جا کر بات کرنے کی. بہرحال یہ مختلف طرح کے پرسپیکٹوز ہیں جو کہ سائیکولوجیکل النس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا تھا، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر سائیکولوجیکل پرابلمز یا مینٹل النس جو ہے وہ کس کس طرح کی موجود ہے، کیسے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کیسے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص مینٹلی ill ہے یا نہیں، اس کو کسی مینٹل ڈس آرڈر کا سامنا ہے یا نہیں. اس کے لیے بہت سے کلاسیفیکیشن سسٹمز موجود ہیں. کلاسیفیکیشن آف مینٹل ڈس آرڈرز یعنی یہ کس طرح سے طے کیا جائے سب سے پہلے کہ کوئی شخص مینٹلی ill ہے یا نہیں، اور اگر ایسا ہے، ایسی انڈیکیشنز موجود ہیں کہ وہ شخص ایب نارمل بیہیویئر کا شکار ہو رہا ہے یا اس کو ظاہر کر رہا ہے، تو پھر اس کو کون سی مینٹل النس کا سامنا ہے. اس وقت دنیا میں ریسرچ کے مطابق بے شمار مینٹل ڈس آرڈرز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں، کم از کم 200 کے قریب ان کی تعداد ہے. اور اس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے بہت سے کلاسیفیکیشن سسٹمز پچھلے کئی برسوں میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ان میں سے کچھ سسٹمز بہت زیادہ پاپولر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ یونیورسلی استعمال ہوتے ہیں. Classification of mental disorders. The first classification system of mental disorders was given by Emil Kraepelin. A number of classification systems followed afterwards. The purpose was to assist the clinicians diagnose mental disorders as well as to determine the extent of the problem. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مینٹل النس کی پہلی کلاسیفیکیشن سسٹم یا پہلی کیٹیگرائزیشن ایمل کریپلن نے دی، کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ اس کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ مینٹلی ill ہے یا نہیں ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، لیکن اس کا کوئی سسٹمیٹک اور آرگنائز طریقہ نہیں تھا. کریپلن نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک کلاسیفیکیشن سسٹم پراپر فارم میں دیا اور انہوں نے مینٹل النسز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا، نیوروسس اور سائیکوسس. لیکن جو 2 سسٹمز پچھلے 50 سال کے دوران دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے وہ ایسے ہیں کہ جن کو اکثر ممالک میں جانا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. کلاسیفیکیشن سسٹمز انکلوڈ DSM-4TR اینڈ ICD. یہ 2 سسٹمز وہ ہیں جن کو دنیا بھر میں بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے. ان میں سے DSM کو ایک زیادہ پاپولر طریقہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا مختلف ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہمیں اس پر کنسنسس کرنا چاہیے اور ہم سب کو یہی استعمال کرنا چاہیے. DSM-4R Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is the classification system compiled by the American Psychiatric Association. DSM-4R سے مراد ہے کہ DSM کا 4تھا ورژن اور اس کی بھی ریویژن.
This is the most widely used classification system all over the world. دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا کلاسیفیکیشن سسٹم یہی ہے جس کو APA یا امریکن سائکیاٹرک ایسوسی ایشن نے تیار کیا. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ایک اور سسٹم بھی بہت عرصے تک وائڈلی یوز ہوتا رہا اور وہ ہے ICD. ICD International Classification of Diseases. For decades, mental health professionals in Western Europe and a major part of the world use this classification system. ICD was developed by the World Health Organization. ICD is a comprehensive classification system of all kinds of diseases, including psychological or psychiatric illnesses. ICD آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ایک کتابچہ ہے لیکن یہ بہت سے والیومز پر مشتمل کتابوں پر مشتمل ہے. ہر کتاب میں اور ہر حصے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. دنیا بھر میں جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں وہ ICD میں درج ہیں اور ان کی تفصیل بھی ساتھ میں دی گئی ہے. انہی بیماریوں میں سے ایک حصہ ذہنی بیماریوں کے بارے میں دیا گیا ہے اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں کس کس طرح کے کون کون سے ذہنی امراض موجود ہیں. For a number of years, ICD-9 remained a popular diagnostic system. Research in the last more than a decade reflected that the revised and improved versions of DSM had an edge over ICD in many respects. بہت سالوں تک یہ دونوں سسٹمز ICD اور DSM پیرالل چلتے رہے, کہیں پر ایک سسٹم کہیں پر دوسرے سسٹم. پھر بہت سی ریسرچ کے بعد دیکھا گیا کہ دونوں میں بہت سی کامنالٹیز بھی ہیں. یوں بھی ایک یونیورسل ایک گلوبل سسٹم چاہیے ڈائگنوسس آف مینٹل النس کے لیے. اس کے علاوہ DSM جب مزید امپروو کیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ ICD سے زیادہ بہتر اور زیادہ ویل آرگنائز تھا اور اس میں ڈائگنوسس کے لیے زیادہ فیسلٹی دی گئی تھی. Besides, there were no major differences as such in the two systems. Also, the need for a single universally accepted system was intensely felt. Therefore, today, DSM-4R is recognized as the universally accepted diagnostic system. چنانچہ آج مینٹل النس کے ڈائگنوسس کے لیے جو کلاسیفیکیشن سسٹم سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں استعمال ہوتا ہے, وہ ہے DSM-4TR. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت کس طرح سے بیماریوں کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور یہ سسٹم کیوں کر ڈیولپ ہوا. DSM-4TR. The first DSM was published in 1917. It originated from a product of the American Medico-Psychological Association, now known as American Psychiatric Association, and United States Bureau of the Census. In order to collect uniform data on hospitalized mental patients, they developed a list of 59 mental illnesses. The list was further expanded with the publication of the first DSM in 1952. The first DSM included a list of 106 mental illnesses. DSM-2 was published in 1968. DSM-3 was published in 1980. DSM-3R was published in 1987. DSM-4 was published in 1994. DSM-4 was developed after a special 27-member task force of experts worked for 5 years. More than 1,000 psychiatrists contributed and advised in deciding about the disease and other information to be included in DSM-4. DSM-4TR was published in 2000. اس مختصر سی ہسٹری کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ سسٹم بہت سے برسوں کی محنت کے بعد بنایا گیا. شروع میں کچھ بیماریاں شناخت کی گئیں اور ان کو اس میں شامل کیا گیا, ان کی تعداد بڑھتی گئی 106 اور جیسے کہ ہم نے کہا آج ہم 200 کے لگ بھگ بیماریاں اس میں دیکھتے ہیں اور 17 بڑی کیٹیگریز دیکھتے ہیں جس کے تحت مختلف النسز فال کرتی ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اس میں 1000 کے قریب سائیکیٹرسٹ نے ان پٹ دیا اور ان کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے تھا, جس کا مطلب ہے کہ ان کے
ویریڈ اور طرح طرح کے ایکسپیرئنسز اس میں شامل تھے اور مختلف طرح کا نالج اس میں شامل تھا، اور پھر اس سسٹم کو ترتیب دیا گیا اور اس کی ریویژن کا، امپروومنٹ کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے. ڈی ایس ایم میں جو سسٹم فالو کیا جاتا ہے اس وقت وہ ایک ملٹی ایکزیل سسٹم ہے. DSM-4TR contains definitions of more than 200 mental disorders. These disorders are organized into 17 major categories. Multi-axial system of DSM-4TR. DSM-4TR also contains 5 axes or 5 types of information that has to be considered in the diagnosis of a patient. DSM میں ایک اسٹریٹ لائن میں انفارمیشن نہیں لی جاتی بلکہ 5 ایکسس پر انفارمیشن لی جاتی ہے. ایکسس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ کیٹیگریز ہیں یا کلاسز ہیں جن کے تحت انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے مریض کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اور اس کی بیماری اور سمٹمس کے مختلف پہلوؤں کو یہ ایکسس کور کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 5 ایکسس میں کس طرح کی انفارمیشن لی جاتی ہے. Axis 1 includes clinical disorders. Axis 2, long-standing problems that are frequently overlooked in the presence of disorders listed in Axis 1, like mental retardation and personality disorder. Axis 3, general medical conditions that may be relevant to a psychological disorder. Axis 4, psychosocial or environmental problems that a person is facing. These problems may affect the diagnosis, treatment, or the course of the mental disorder. Axis 5, global assessment of functioning. یعنی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص، اس کے سمٹمز کس مینٹل النس کے دائرے میں فال کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا ڈائگنوسس دے سکتے ہیں. اس کی سائیکو سوشل جو ہے فنکشننگ وہ کیسی ہے، اس میں اس کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، کیا اس مینٹل النس کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلمس بھی ایسوسیٹڈ ہے یا نہیں. ان سب چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی فنکشننگ کی ایک اوور آل گلوبل لیبلنگ بھی کی جاتی ہے، اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ تھراپسٹ یا جو کلینیشین ہے یا سائیکیٹرسٹ ہے جو علاج کر رہا ہے وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا پراپر ڈائگنوسس بھی کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی انہی لائنس پر کرتا ہے. ایسا کرنے سے کلینیشین کا کام بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جو فائدہ اس سے ہوا وہ یہ ہوا کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے اور مختلف اداروں سے پڑھے ہوئے سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکولوجسٹ میں کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا اور انہوں نے ایک لائن پر سوچنا اور ایک طریقے سے مریضوں کو اسیس اور ڈائگنوز کرنا شروع کر دیا. دیکھتے ہیں کہ ڈی ایس ایم میں کن کن مینٹل ڈس آرڈرس کا ذکر کیا گیا ہے. یوں تو جیسے ہم نے بتایا تھا ایک لمبی لسٹ ہے اور ان کو 17 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے وقت کے حساب سے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کتنی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ان میں سے چند کا ذکر کریں گے. اور وہ چند وہ ڈس آرڈرس ہوں گے جو عام طور پر کامنلی ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اتنے ریئر نہیں ہیں. میجر کیٹیگریز آف ڈس آرڈرز ان ڈی ایس ایم: anxiety disorders, somatoform disorders, dissociative disorders, mood disorders, schizophrenia, personality disorders, sexual disorders, substance related disorders, delirium, dementia, amnesia and other cognitive disorders. یہ کچھ کیٹیگریز تھیں جو کہ ڈی ایس ایم میں پائی جاتی ہیں. آئیے ہم ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیٹیگری جو سب سے کامن ہے، عام طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ یہ کسی ذہنی بیماری کی علامت بھی ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عام زندگی میں نارمل سو کالڈ نارمل لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں. اور یہ ڈس آرڈر ہے اینگزائٹی ڈس آرڈرز. اینگزائٹی ایک عام لفظ ہے، ہم اس سے واقف ہیں اور ہم اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں. اینگزائٹی سے مراد ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب ہے، کسی ان نون چیز کا خوف، کسی چیز کے ہو جانے کا خطرہ، ایک
انجانا سا تھریٹ. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اکثر ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور ہم ان سے ناواقف نہیں. لیکن جب ہم اس کو ڈس آرڈرز اور مینٹل ڈس آرڈرز کی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد کچھ مختلف ہو جاتی ہے, کم از کم ٹوٹل سینس میں نہیں لیکن ڈگری میں اور ایکسٹینٹ میں. اینگزائٹی ڈس آرڈرز in which anxiety becomes an impediment in a person's routine functioning. یعنی ایسا ڈس آرڈر جس میں انسان کی انگزائٹی, وہ انگزائٹی جو عام طور پہ بھی زندگی میں ہمیں پیش آتی ہے, انگزائٹی اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی روزمرہ کی روٹین میں ایک رکاوٹ بن جائے, اس کی پروفیشنل لائف کو خراب کر دے, اس کی گھریلو زندگی کو متاثر کرے اور دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات پر ایک نیگیٹو اثر ڈالے. Anxiety is a reaction to real or imagined threat that may hamper the daily functioning and result in uneasiness, worry, and apprehension. This was the ordinary everyday anxiety. In anxiety disorders, anxiety occurs without an obvious external cause to an extent that it affects routine functioning of the person. Stress is a part of daily routine in a person's life, but the reaction to stress vary from individual to individual. Anxiety is one of the various reactions to stress. Anxiety بھی روزمرہ کی چیز ہے, stress بھی روزمرہ کی چیز ہے. Anxiety حد سے بڑھ جائے تو کچھ مختلف نتائج ہوتے ہیں, اسی طرح سے stress بھی بہت زیادہ ہو جائے تو بھی اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں. Stress ہمیں ہر وقت متاثر کرتی ہے. جب سٹریس ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو ہم اس کے لیے مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. سٹریس کے جواب میں مختلف لوگ مختلف طرح کے ریئیکشن شو کرتے ہیں. انہی ریئیکشنز میں سے ایک ریئیکشن کا نام انگزائٹی ہے. یعنی انگزائٹی دراصل سٹریس اور ٹو مچ آف سٹریس کی پیداوار ہے, اور جب سٹریس ایک شخص کی انتہا سے بڑھ جائے تو وہ انگزائٹی ڈس آرڈرز میں تبدیل ہو سکتی ہے. Whether or not one will develop anxiety and to what extent will depend on the nature of stress faced, family history, fatigue or overwork, and the person's coping strategies. جیسا کہ ہم نے کہا, اسٹریس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے, لیکن اسٹریس کی نیچر کیا ہے, اسٹریس کی ایکسٹینٹ کیا ہے, اسٹریس کتنی زیادہ ہے, اس سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہم انگزائٹی ڈیولپ کریں گے اور کتنی انگزائٹی ڈیولپ کریں گے. اور اگر ہم اس انگزائٹی کو صحیح طرح سے حل کر لیں گے تو ہم اس سے نجات پا لیں گے. لیکن اگر کسی شخص کے لیے اسٹریس بھی بہت زیادہ ہے اور وہ انگزائٹی ڈس آرڈرز کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس میں بہت دخل اس کی فیملی ہسٹری کا ہے, اس کی اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کا ہے, اس کی اپنی ابیلٹیز کا ہے اور اس کی اپنی سوچ کا ہے. میجر سمپٹمز آف اسٹریس that lead to anxiety include sleeplessness, headaches, twitching and trembling, dry mouth, memory problems, nightmares, irritability, fatigue, sweating, muscle tension, and insomnia. Common causes are imagined threat, grief, physical or emotional stress, use of drugs and withdrawal from drugs. یہ تو تھے انگزائٹی کے کچھ جنرل سمٹمس اور اسٹریس کے کچھ ریئیکشنز. انگزائٹی ڈس آرڈرز کسی ایک کیٹیگری کا نام نہیں ہے, اس میں مزید سب کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. یعنی وہ سب کیٹیگریز ان مینٹل النیسز کے بارے میں ہے یا ڈس آرڈرز کے بارے میں ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بیس پر انگزائٹی کا ایلیمنٹ موجود ہے اور ان کی سورس اور ان کے پیدا ہونے کی وجہ انگزائٹی ہے. سب کیٹیگریز آف انگزائٹی ڈس آرڈرز: 1. Generalized anxiety disorder, 2. Panic disorder, 3. Phobic disorder, 4. Obsessive compulsive disorder, and 5. Post-traumatic stress disorder. Treatment of anxiety disorders can be done through finding the actual cause of anxiety, avoid becoming dependent on mood-altering drugs, avoiding stimulants such as caffeine, nicotine, or alcohol, etc., feedback and relaxation therapy, aerobic exercises, avoid the effects
that have been produced due to anxiety. If anxiety is cured, the other symptoms will resolve automatically. Now let's have a look at the subcategories of anxiety disorders one by one. First of all, it is the generalized anxiety disorder. Causes include hereditary causes, जिससे ये मुराद है कि किसी फैमिली में ये चीज़ रन कर सकती है और उसी से एक जनरेशन से दूसरे में आ सकती है. और दिस डिसऑर्डर begins at very early age and the revealing of the symptoms is gradual. ऐसा भी होता है कि ये सिम्टम्स बहुत छोटी उम्र में जाहिर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से रिवील होते हैं, एकदम से जाहिर नहीं होते. Treatment involves medications and use of psychotherapy, exposure therapy, behavior therapy and cognitive behavioral therapy. Therapies के बारे में हम आइंदा लेक्चर्स में बात करेंगे जब हम साइकोथेरेपी का सेक्शन डिस्कस करेंगे. यहाँ इतना याद रखना काफ़ी है कि एंग्जाइटी से निजात पाने के लिए ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के बारे में एंग्जाइटी हो उस तरह की सिचुएशन में उसको एक्सपोज किया जाए, उसको रीइंफोर्समेंट के ज़रिए इस चीज़ की इंकरेजमेंट की जाए कि उन चीज़ों का सामना कर सके जो कि नापसंदीदा है उस किसी इंसान के लिए. इसके अलावा रिलैक्सेशन जो है वो शायद सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव टेक्निक है इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि एंग्जाइटी में फिजियोलॉजिकल एलिमेंट शामिल है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस वक्त ऑन होता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, बॉडी में हार्मोनल सिक्रीशंस खास तौर पे एड्रीनलिन ज़्यादा हो गई होती है, इंसान तेज़ी से सांस ले रहा होता है, पैल्पिटेशन हो रही होती है, हलक खुश्क हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल के साथ साथ सांस की रफ्तार दोनों में इजाफा होता रहता है. ये सब चीज़ें वो हैं जिनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के लिए कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जिनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है और उनसे कम से कम वक्ती तौर पर आराम मिल जाता है. Symptoms involve people with this disorder are unable to relax, they experience insomnia, trembling, muscle tension, headaches, sweating, twitching, trembling, and they feel tired and fatigued. ये तो थी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की पहली कैटेगरी और जिससे आप शायद वाकिफ भी हो, आपने कुछ लोगों को देखा हो कि उनमें ये तमाम के तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से कुछ सिम्टम्स या ज़्यादा सिम्टम्स आपको किसी शख्स में नज़र आए तो आप उसको एक ज़हनी मरीज़ करार दे दें. इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा नॉलेज ख़तरनाक होता है. आप इन चीज़ों को जहन में रखिए, कोशिश कीजिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी शख्स को किसी किस्म का कोई मसला है या नहीं, और अगर है तो वो किस किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है. बहरहाल इतने से नॉलेज के साथ हम किसी को हतमी तौर पर डायग्नोज नहीं कर सकते. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की एक दूसरी कैटेगरी जो हमें दिखाई देती है और वो इतनी नुमाया है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो है पैनिक डिसऑर्डर. जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पैनिक का रोल अहम है. पैनिक यानी बहुत ज़्यादा घबरा जाना, हाथ पांव ढीले पड़ जाना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना और एंग्जाइटी के मारे कुछ ना करने के काबिल हो जाना. पैनिक disorder in which anxiety is manifested in the form of panic attacks lasting for a few seconds to many hours. इस तरह के डिसऑर्डर में मरीज को या सफरर को पैनिक अटैक्स का एक्सपीरियंस होता है. यानी आप बैठे हुए हैं, कुछ खास बात नहीं और एकदम आपको घबराहट होना शुरू हो गई, एकदम आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो गई, एकदम आप बेचैन हो गए, एकदम परेशान हो गए और इस कदर हुए कि आपके बस से बाहर हो गया इस सब कुछ को कोप करना. जैसे कि हमने पहले कहा था, एंग्जाइटी तो हर एक को होती है, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर, बट एंग्जाइटी व्हिच इज आउट ऑफ द कैपेसिटी टू कोप फॉर अ पर्सन इज अ डिसऑर्डर. पैनिक अटैक्स में भी ऐसा ही होता है. पैनिक अटैक्स कुछ लम्हों के लिए, कुछ मिनट के लिए और कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं और उस दौरान इंसान के लिए अपने आप को काबू करना मुश्किल हो जाता है.
Panic attacks are unpredictable, resulting from vague anxiety, and that may accompany physiological manifestations. Symptoms include dizziness and or fainting, sweating, trembling, palpitation, nausea, choking, fear of dying, fear of being out of control, skin blushing, chest pain and discomfort, sleep disturbances, agitation, facial paralysis, etc. Panic attack में बहुत से symptoms हमारे सामने आ सकते हैं. जैसा कि हमने कहा, ये एक तरह का अटैक है, एक तरह का दौरा है पैनिक का या एक्सट्रीम एंजाइटी का. इसमें इंसान की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, हलक खुश्क होता है, हलक में कुछ चोक होता हुआ, कुछ फंसा हुआ महसूस होता है, लगता है हम कोई चीज़ निगल नहीं सकेंगे, जिस्म कांपना शुरू कर देता है, ख़ासतौर पे टांगें कांप रही होती हैं, चेहरे की रंगत बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से फ्लश कर सकता है. इसके अलावा इंसान कुछ महसूस करता है कि उसमें एनर्जी नहीं है, वो कोई चीज़ तेज़ी के साथ नहीं कर सकता. इस तरह के बहुत से मसाइल उसको पेश आ सकते हैं. इस अटैक के दौरान लोग फेंट हो जाते हैं, उनको नौजिया और वॉमिटिंग महसूस हो सकती है, और इसी तरह की मामूली और कुछ सीरियस सिम्टम्स हमें उसमें दिखाई देती हैं, जो कि वेरी कर सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ज़्यादातर सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं. कॉजेज मे इन्वॉल्व use of drugs and stimulants. It can be as a result of some incident or risk factor. The exact cause of panic attacks are still not known. These may result from temporal dysfunction of the brain or may have been learned through past experiences. These are most frequent in women than men. Prognosis: the disorder is difficult to treat and long-lasting as well, but behavioral therapies and use of drugs can minimize the symptoms. So, ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं. ये एक लंबे अरसे तक हमारे साथ रहने वाला मसला है, बहुत आसानी से ठीक नहीं होता. इसके लिए हम ड्रग्स का या मेडिकेशन का इस्तेमाल भी करते हैं. इसके साथ साथ बिहेवियरल थेरेपी भी हेल्पफुल साबित होती है. इसके साथ साथ एक और कैटेगरी जो आप यकीनन शायद एक्सपीरियंस कर चुके हो या आपने अपने इर्द गिर्द के बच्चों में या नौजवानों में देखी हो और शायद बड़ी उम्र के लोगों में भी देखी हो, वो डिसऑर्डर है फोबियाज या खौफ. फोबियाज आर द पर्टिकुलर, persistent, irrational and intense paralyzing fear of some objects and situations that they are unable to explain and overcome, and that may occur without any actual cause. यूं तो खौफ जिंदगी में किसी भी शख्स को किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन उस खौफ को हम फोबिया का नाम उस वक्त देते हैं जब वो एक डिबिलिटेटिंग खौफ या डिबिलिटेटिंग फियर बन जाए. यानी ऐसा खौफ जिसकी वजह से इंसान अपनी डेली रूटीन फंक्शनिंग परफॉर्म ना कर सकता हो. हम जिंदगी के जो काम आसानी से बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी हिचकिचाहट के करते हैं, अपने उस फोबिया की वजह से नहीं कर पाते. उसके बहुत से सिम्टम्स हो सकते हैं. इंसान की फिजियोलॉजी पे उसका इफेक्ट हो सकता है. उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसके गले में चोकिंग की फीलिंग हो रही है, हर वक्त हाथ पांव ठंडे महसूस हो रहे हैं, टांगें कांप रही हैं. ये सब कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हैं. लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि इंसान जो कि फोबिक है, उस सिचुएशन में जाने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता जिससे उसको खौफ आता है. वो उस ऑब्जेक्ट को देख तक नहीं सकता, उसका नाम भी नहीं पुकार सकता जिससे कि वो डरता है. इस वजह से इसका इलाज और ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा अहम हो जाता है. इसके ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ शायद आपके लिए ये हो कि किस किस तरह की फोबियाज हमारे यहाँ और दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में पाए जाते हैं. उनकी एक तवील लिस्ट है जिनमें से कुछ का जिक्र हम अब नहीं कर सकते क्योंकि वक्त महदूद है. अगले लेक्चर में उनके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा हम दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स भी देखेंगे जिनका जिक्र DSM में किया जाता है. गो कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम तमाम के तमाम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करें, लेकिन जो ज़्यादा अहम और ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनका तज़किरा ज़रूर किया जाएगा. उनके ओरिजिन के बारे में बात की जाएगी
ان کے سمٹمس کے بارے میں دیکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. البتہ سائیکو تھراپی یا علاج کے بارے میں تفصیل سے گفتگو اگلے لیکچرز میں ہوگی جب ہم سائیکو تھراپی کی بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.